الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، مسلمان بھائیوں، آپ کا اللہ بھلا کرے۔ ناچیز فقیر کے پاس کیا ہے؟ آج زمین ساری پہ کرب و بلا کی بات ہو رہی ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا۔ میں اپنے دل سے بڑا مجبور ہوں، میں قاعدے کی بات کرتا ہوں۔ اللہ سب کو بھلا کرے۔ اپنے اپنے انداز میں مسلمان بھائی، ہمارا کسی سے کوئی گلہ فتویٰ تو ہے نہیں ہے، ہماری جو سمجھ ہے ہم اس طریقے سے اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی۔ میرے لیے بدر حنین بھی کربلا سے کم نہ تھا۔ وہ زمین کا خطہ اللہ کے حبیب علیہ السلام جب پتے کھا رہے تھے، وہ ابھی شاہ کی گھاٹی، وہ بھی میرے لیے کرب و بلا سے کم نہ تھا۔ اس طائف کی سرزمین پر، ان انگریزوں اور پہاڑوں پر جب آپ کا بدن مبارک لہولہان ہو گیا، وہ بھی کرب و بلا سے کم نہ تھا۔ میں کس کرب و بلا کی بات کروں؟ میری سانسوں میں، میرے قلب و نظر میں، میری حیات میں، میرے ظاہر میں، میرے باطن میں، میرے اول میں، میرے آخر میں مجھے کرب و بلا ہی نظر آتا ہے۔ میرا بچپنا، لڑکپنا، جوانی اور بڑھاپا سارا کرب و بلا ہی ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے جو قاعدہ پڑھایا، میں اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ مرشد جی کی اس درسگاہ میں، اس درس و تدریس میں، ان سیاق و سباق کے جھولوں میں قاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تو میں کچھ جانتا بھی نہیں، میں کوئی عالم فاضل قاری اور مفسر نہیں ہوں۔ تو میں قاعدے کی بات ہی آپ سے کروں گا۔ یہ الگ بات ہے کوئی کرب و بلا کو کس طرح ناپتا تولتا ہے، اللہ اس کا بھلا کرے۔ میں اپنے ایمان کے مطابق بات آپ سے کر رہا ہوں کہ اگر مجھے اللہ سے حیا نہ آیا تو میرا کون سا کرب و بلا ہے؟ اس قاعدے نے تو مجھے سب کچھ بتایا، پڑھایا۔ یہاں تک تو بات تھی آج کے دن کی نسبت سے، اور قاعدہ جس نے پڑھایا، جس نے سکھایا، جس نے بتایا، صلی علی حبیبنا، صلی علی محمد، سب پڑھو، صلی علی حبیبنا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد۔ تجھ پہ درود،
تجھ پہ سلام، تجھ پہ درود، تجھ پہ سلام، صلی علی محمد، صلی علی حبیبنا، صلی علی محمد۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، صلی علی حبیبنا، صلی علی محمد۔ یہ جان بھی تمہاری، یہ دل بھی تمہارا، یہ جان بھی تمہاری، یہ دل بھی تمہارا، میری زندگی پہ احسان تمہارا، صلی علی حبیبنا، صلی علی محمد۔ صدقے ان سونیاں تو، صدقے ان سونیاں تو، جس قاعدہ سانوں پڑھایا، میں قید اندر آیا، میں قید اندر آیا، صلی علی حبیبنا، صلی علی۔ اس سونے قید پڑھایا، 14 تبک میرے دل وچ آیا، صلی علی حبیبنا، صلی علی۔ میرے عزیز دوستو، اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا تھا؟ میں قاعدے کی بات کرتا ہوں، اس درسگاہ میں میری نظر میں آپ وہ خوش نصیب رہو گے جن کی نگاہ احکام، اعمال اور کردار سے لے کر اخری زندگی پر لگی ہے، اور یہ قاعدے کی بنیاد ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میں اپنے حبیب علیہ السلام پہ درود پڑھتا ہوں، ایمان والو سب میرے حبیب علیہ السلام پر درود بھیجا کرو، پڑھو۔ آج میں آپ کو اس درود پاک کی کچھ بات بتاتا ہوں، قاعدے کی۔ قاعدہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ سورۃ کہف کی 28 نمبر آیت ہے۔ یہ جو خط ہمارے نام آیا جس کی فرصت ہمیں نہیں ہے، کاش اگر بنی انسان میں سے کوئی بھی اللہ کے بھیجے ہوئے اس خط کو پڑھے تو زمین اس کے خزانوں پہ چشمے اول کر کے رکھ دے۔ ہمیں فرصت نہیں ہے، تو
میں نے قرآن کھولا تو یہ آیت سامنے اللہ نے کی، میں کچھ آپ کی کوشش کرتا ہوں۔ درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ بھی حبیب علیہ السلام ہم سے راضی ہو جائیں۔ عجیب آیت دیکھی ہے، جا کے دیکھ لینا اس آیت۔ کچھ مخلوق زمین پر ایسی ہے کہ آپ علیہ السلام اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ ہمیں اللہ کا خط بتا رہے، وہ جہاں بھی کہیں ہوں، وہ جہاں بھی کہیں ہوں، آپ علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں۔ اور جس کو میت نبوت نصیب ہو، اس سے بڑھ کے کون سا درود ہے، کون سا سلام ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، ذرا غور فرمایا آپ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ 28 نمبر آیت ہے سورۃ کہف۔ بڑی پیاری چیز آج میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اللہ کا حکم آ گیا بھائی، اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے، امت کا نہیں ہے۔ غور فرماؤ، میرے حبیب علیہ السلام، یہ زمین پر میرے بندے جو صبح و شام بالغداتی والخشی اپنے جگر کے ٹکڑے کر رہے ہیں، میری یاد نے مخلوق سے ان کو بے نیاز کر دیا ہے۔ آپ ان کے ساتھ رہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، آپ ان کے ساتھ رہیں، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم۔ غور کرنے سے انشاءاللہ ساری مشکلیں آسان کر دیتے ہیں اللہ پاک، یہ اللہ کا بھیجا ہوا خط ہے۔ یریدون وجہہ، اور فرمائے یہ تھکے آ رہے، یہ بھوکے اور پیاسے، معاشرے سوسائٹی کے ٹھکرائے ہوئے، گھروں سے نکالے ہوئے، میری وجہ سے ان ظالموں نے اپنی نظروں سے گرا دیا جنہیں۔ یریدون وجہہ، میرے حبیب علیہ السلام، ان کے تو بچے بھی بھوکے ہیں، گھر میں کوئی نان نفقہ بھی نہیں۔ آگے کام اور بڑھ گیا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک اپنے حبیب علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں، بھائیو سمجھو تو صحیح، ما تعدعناک عنہم، اس آیت پر غور کر، ما تعدعناک عنہم، میرے حبیب علیہ السلام کبھی بھی انہیں اپنی نگاہ سے، اپنے چہرہ انور سے، اپنے رخ روشن سے، اپنے نگاہ کرم سے محروم نہ کرنا۔ ماتا کا ہے نا کہ ہم
وہ لوگ جنہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام ایک پل بھی انہیں نہیں چھوڑتے، ایک پل بھی۔ اس آیت کریمہ سے یہ چیز ثابت ہو گئی ہے، اللہ کو حکم آ گیا، وَمَا أَنْهَاكَ مَا تَعْدَى عنہ۔ میرے حبیب علیہ السلام، یہ جو تیرا چہرہ انور ہے، یہ نگاہ کرم ہے جو تیری میرے ان بندوں پر جو سب کچھ راہ حق میں لٹا گئے، جنہوں نے مخلوق کو چھوڑ کے مجھ پہ امید لگا بیٹھے۔ غور کرنا، صبح و شام بالغداۃ والعشی اپنے خالق کو لے کے، اپنا اڑنا بچھونا لے کے وہ میری تلاش میں رہتے۔ یہ قاعدہ ہے۔